حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوة إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند کرواز سامعین محترم، یہ واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں، ماشاءاللہ بے شک ایسا واقعہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا ہو، بلکہ یہ معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ ہے۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ کام دونوں طرف سے ہوئے، دشمن نے بھی کام کیا، حکمت نے بھی کام کیا، الفاظ بدلو، کفر نے اپنی منصوبہ سازی کی، ایمان نے اپنی منصوبہ سازی کی، اگر مزید الفاظ بدلو، کل کے کل کفر کی اولاد نے اپنی منصوبہ سازی کی، کل کے کل ایمان کی اولاد نے اپنی منصوبہ سازی کی، اور بدلو کہ ہندا کے پوتے نے اپنی منصوبہ سازی کی، زہرا کے بیٹے نے اپنی منصوبہ سازی کی،
اور یہ کربلا فقط یہ نہیں کہ فقط سننا مقصود ہے بلکہ سمجھنا مقصود ہے. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کربلا کو سننے کے لیے نہیں، فقط سمجھنے کے لیے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو فقط سنے نہیں بلکہ سمجھے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سنتا ہے وہ سمجھتا بھی تو ہے، جو سنتا ہے وہ سمجھتا بھی تو ہے، یہ تو مختصر سا مجمع ہے. اگر بہت بڑے مجمع دیکھے جائیں، میں آپ کو کئی ایسے اشخاص دکھا دوں کہ جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر قوت سماعت کھلی ہوتی ہے. اگر اس کا کندھا ہلا کر کہا جائے ہاں بھی سو رہے ہو، وہ کہتے نہیں سن رہا ہوں، وہ کہتے نہیں سن رہا ہوں. اگر یہ سوال کرو کہ سمجھ رہے ہو، شاید انکار کرے گا. وہ سن تو رہا ہے مگر سمجھ نہیں رہا. تو لہذا کربلا کو اس وقت سننا نہیں بلکہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس شریعت سے ہے جس شریعت میں مردے کو بھی سنایا نہیں جاتا بلکہ سمجھایا جاتا ہے. اگر فقط سنایا جاتا، یہی کہا جاتا اسمع اسمع، سن سن، لیکن یہاں دوسرا لفظ بھی ساتھ ہے، اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. مقصد یہ ہے کہ یہاں سنایا بھی جا رہا ہے. حالانکہ جب زندہ تھا زندگی میں وہ سو کر سنتا رہا، سمجھتا نہیں رہا. اب قبر میں جب اس کو لٹایا گیا، اب کہا گیا سن اور سمجھ. وہ کیا سنے گا، کیا سمجھے گا؟ اگر میں کہوں مالک کہ وہ شخص جس نے دنیا میں نہ سنا نہ زندگی میں سمجھا اور ہم اس کو تلقین سنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، کیا یہ سمجھ پائے گا؟ کیا یہ سمجھ پائے گا؟ یقیناً یہی آواز آئے گی. اللہ فرمائے گا کہ جو ممبر سے سنایا بھی جاتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا، اور آج وہی قبر کے سرانے بیٹھ کر وہی چیز سنائی بھی جا رہی ہے، سمجھائی بھی جا رہی ہے. اگر زندگی میں اس نے سنا بھی ہوگا، اس نے سمجھا بھی ہوگا، تو یہاں بھی سنے گا بھی صحیح، سمجھے گا بھی صحیح. اگر زندگی میں سو کر مجالس سنی یا وہ بالکل سنا ہی نہیں، اگر سنا تو سمجھا ہی نہیں، تو یہاں لاکھ سمجھانے کی کوشش کرو، یہ سمجھنے والا ہی نہیں. کیونکہ وہاں تو ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، اسمع افہم، سن اور سمجھ. حل انت علی العہد الذی فرضتنا، کیا جو عقیدہ ہم تجھے بتا رہے ہیں جب تو زندہ تھا اسی عقیدے پر تھا؟ جب تو زندہ تھا اسی عقیدے پر تھا. جب اس نے سنا بھی نہیں، اگر سنا ہے تو سمجھا بھی نہیں، اس کو کیا پتا کہ میں کون سے عقیدے پر تھا؟ یہ تو وہ بتائے گا جس نے دنیا میں سنا بھی ہے، اس نے سمجھا بھی ہے. اگر اس کو کہا جائے گا عقیدہ سمجھایا نہیں جاتا، عقیدہ اس کو یاد نہیں کرایا جاتا، بلکہ عقیدہ اس کو سنایا جاتا ہے، اس کو یاد دلایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. کہ وہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شرک کر لے، جو کچھ کر لے، جب قبر میں جائے گا اس کو عقیدہ سکھا لیں گے. تو نمبری لیتا ہے کب
لیکن وہاں دو نمبری نہیں ہوگی. اور قبر کی نجات ہے عقیدے پر. یہ میری بات یاد رکھو, قبر کی نجات ہے عقیدے پر, ساتھ عمل بھی ہو, عقیدہ بھی صحیح ہو. قبر کی نجات اس کے ساتھ ہے. اگر عقیدہ خراب ہے, اگر مشرک تھا, غالی تھا, مفوضہ تھا, اس کی قبر میں چھٹکارا بھی نہیں. جس کا قبر میں چھٹکارا نہیں, اس کا آخرت میں چھٹکارا بھی نہیں. اگر عقیدہ تو ٹھیک تھا, اگر اس کے عمل تھے تو کمزور تھے. عقیدہ ٹھیک تھا, عمل کمزور تھے, لیکن پھر بھی امید ہے شفاعت کے ذریعے یا اس کی قضا نمازیں پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے تو اس تک پہنچ جائیں گے. یہ کمی پوری ہو جائے گی یا شفاعت کے ذریعے پوری ہو جائے گی. اگر پہلے سے عقیدہ ہی خراب تھا تو عقیدہ تو صحیح کر کے نہیں بھیجا جا سکتا. عقیدہ تو صحیح کر کے نہیں بھیجا جا سکتا. لہذا یہیں سے اپنے عقیدے کا انسان خیال رکھے. یہ مجالس اس لیے ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مجالس کا سننا اور سنانا, ان کا سمجھنا اور سمجھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور کڑوی کڑوی باتیں جہاں میراب کی طرف تو آتے کم ہیں لوگ. ہمیں چاہیے کہ ممبر سے ہی سنائیں. ہمیں چاہیے کہ ممبر سے ہی سنائیں, کیونکہ یہاں تو مختصر مجمع ہے. اب آج دیکھیں کتنے ممبر ہوں گے, ان کے سامنے کتنے جمع غفیر ہوں گے, کتنے مجمع ہوں گے, اور وہ چہرے ہوں گے ممبر کے سامنے جو پورا سال مصروف رہے, نہیں آ سکے. پورا سال مصروف تھے, نہیں آ سکے. اپنے جسم کی غذا کا بندوبست کرتے رہے, رات دن اسی کے بارے میں سوچتے رہے. نہ تفسیر قرآن سننے کا ٹائم تھا, نہ نہج البلاغہ کے سمجھنے کا ٹائم تھا, نہ کسی اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق تھی. اور اسی طرح وہ کوئی ریڈی لگا کر کھڑا ہے, کوئی دفتر میں بیٹھا ہے, کوئی دفتر میں بیٹھ کر غلامی کر رہا ہے, کوئی دکان پر بیٹھا ہے, کوئی بھوک پر مزدوری کر رہا ہے. سخت سے سخت کام کر رہے ہیں فقط اس لیے کہ جسم کی غذا کا اہتمام ہو جائے. لیکن جب سال گزرتا ہے تو جتنا بھی ہو, پھر بھی جب محرم الحرام آتا ہے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر پھر اپنے روح کے غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے. روح کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے غذا بھی ایسی کہ جس میں شرک کی گندگی کی ملاوٹ ہے. ایسی غذا جس میں شرک کی گندگی کی ملاوٹ ہے, جہالت کے اندھیرے میں تیار کی ہوئی, اور کبھی غلو, کبھی تفویض اور کبھی نصیریت کی بیماری کے جراثیم سے آلودہ غذا. اگر کہا جائے کہ خیال کرو ایسی غذا روح کو بام نہ پہنچاؤ, یہ روح کے لیے نقصان دہ ہے, یہ روح کو بیمار کر دے گی, تو کہتے ہیں ہم نے تو ذکر ہی سننا ہے. جہاں بھی چلے جائیں ہم نے تو فقط ذکر سننا ہے, ہمارا مقصد تو ذکر کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں تو پھر اگر ذکر کے ساتھ ہے تو پھر مقصد پیٹ ہی بھرنا ہے. یہ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو, کیوں اتنی کوشش کرتے ہو, یہ ریڑیاں لگاتے ہو, یہ روزانہ دکان پر بیٹھتے ہو, روزانہ دھوپ پر مزدوری کرتے ہو, صبح سے لے کر شام تک یہ ساری پلان کرتے ہو, ساری مزدوری کرتے ہو, کس لیے؟ جسم کی غذا کے اہتمام کے لیے. کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ بھرنا تو پیٹ ہے. ذرا کوڑا دان پر چلے جاؤ, وہاں کچرے کے ڈھیر پر چلے جاؤ, وہاں روٹی کے ٹکڑے بھی مل جائیں گے, وہاں روٹی کے ٹکڑے بھی مل جائیں گے, وہاں فروٹ بھی مل جائیں گے, اور وہاں کو پرانا سالن بھی مل جائے گا. اسی طرح وہاں کچھ چاول بھی مل جائیں گے, تمہارے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا. وہاں سے اٹھاؤ, محنت کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں سے اٹھا کر مزے لے لو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں سے مزے لے لو. اور وہ کیا کہیں گے, مولانا صاحب یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی, کیسی بات کر رہے ہو. یہ چیزیں انسان کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے, نفرت آتی ہے انسان کو. تو ایسی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہو, ایسی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہو, جن کو دیکھ کر بھی نفرت آتی ہے. یہ تو آلودہ ہوتی ہیں, یہ تو بیماریوں کے جراثیم کی آماجگاہ ہوتی ہیں. اگر انسان کھائے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, اشرف المخلوقات کو ایسی چیزیں کھانے کا مشورہ دے رہے ہو. اشرف المخلوقات کو ایسی چیزیں کھانے کا مشورہ دے رہے ہو. کیسے مولوی ہو تم؟
تو میں اس کو جواب دوں گا کہ جسم کی غذا کے لیے وہ جسم اشرف المخلوقات کا ہے، اشرف المخلوقات کا ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنا ہے، جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانا ہے، اس کو صحت مند غذا دینے کے لیے، مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، اس کو صاف ستھری غذا باہم پہنچانے کے لیے دن رات مزدوریاں کرتے ہو، ساری محنتیں کرتے ہو، مشقتیں اٹھاتے ہو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جسم تندرست ہو، ہمارا جسم بیماری سے بچا رہے۔ یہ تو جسم تو اشرف المخلوقات کا ہے، کیا روح اشرف المخلوقات کی نہیں ہے؟ کیا روح اشرف المخلوقات کی نہیں ہے؟ کیا روح اشرف المخلوقات کی نہیں ہے؟ کہ کیا کتے کی روح ہے؟ کیا یہ سور کی روح ہے یا بلی کی روح ہے؟ جب روح اس قسم کی نہیں، روح بھی اشرف المخلوقات کی ہے، اس کی بھی حفاظت کا اہتمام آپ نے کرنا۔ اور جسم کی غذا کے لیے اتنے اہتمامات روح کی غذا کے لیے اس سے زیادہ کرنے چاہیے، تاکہ جس طرح انسان خیال رکھتا ہے انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اس طرح یہ بھی خیال رکھے انسان روحانی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اصلاحی اور صحیح مجالس کے سننے کی ضرورت ہے۔ اصلاحی پروگرام اٹینڈ کریں، اصلاحی پروگراموں پر جائیں۔ کہیں گے کیا کریں؟ اصلاحی پروگرام پر کیسے جائیں؟ مولانا صاحب نے تو مجلس کو نماز خدا کا اعلان کر دیا، مجلس پر جاتے ہیں، نماز کی مصیبت گلے میں پڑتی ہے، اگر نماز کے اوقات سے ہٹ کر کوئی ٹائم رکھتے شاید ہم بھی چلے جاتے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی اگر نماز پڑھنا نہیں چاہتے تو کم سے کم 8 بجے آ جائیں، کچھ نہ کچھ سن لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر مجلس کو سمجھ کر سنیں گے ایک دن وہی مجلس تمہیں نماز پر لے آئے، ایک دن وہی مجلس تمہیں نماز پر لے آئے۔ اور اسی طرح بہت سارے چہرے وہ دکھائی دیتے ہیں مجالس میں کہ جو سال کے بعد وطن پر آتے ہیں 10 دن کے لیے، اور یہ غریب الوطن کے ذکر کا معجزہ ہے کہ تقریباً ہر ایک کو اپنے وطن کا محرم ہی اچھا لگتا ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہو نظر آتا ہے ہمارے پاس تو بڑے پرامن طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے محرم ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ وطن کا محرم سنیں، کوشش کرتے ہیں وطن کا محرم سنیں اور وطن پر آ جاتے ہیں۔ کم سے کم اور نہیں تو 10 دن کے لیے ہی صحیح وطن پر آتے تو ہیں۔ یہ ان کا معجزہ ہے ذکر کا کہ اللہ تعالی ذکر کے صدقے میں ان کو وطن کی مٹی کی طرف لوٹاتا ہے۔ تو لہذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہماری یہ اگر مجالس محبتوں کا عنوان بنے، ہماری یہ مجالس اگر یہ ہدایت کا عنوان بنے، ہماری یہ مجالس اگر علم دینے کا عنوان بنے تو یہ مقصد حسین کو پورا کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری مجالس سے نفرتوں کی بدبو آئے، اگر ہماری مجالس سے علم کی بجائے جہالت تو ضلالت بیان ہو رہی ہو، ہماری مجالس میں علم کی بجائے یہاں توحید کی بجائے شرک بیان کیا جا رہا ہو، یہ مقصد حسین کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، یہ اپنی خواہشات نفس کی ترجمانی ہے۔ لہذا اگر کوئی تمہاری مجلس میں آ جائے بے شک کسی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے، خبردار اس کو کسی نگاہ سے نہ دیکھو، محبت کے لہجے میں دیکھو، یہ نہ کہو ایسے ہی نماز دیتا نہیں آیا ہوں کی میں آ گئے، نہیں آیا نا مجلس پر تو آ گئے، یہی مجلس کو نماز پڑھ لے۔ اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بٹھاؤ، خوش خلقی کے ساتھ اس کے پیش آؤ تاکہ دوبارہ آئے، بار بار آئے، دوسروں کو لے آئے۔ یہاں مجلس میں مجلس حسین ہے، یہاں سے محبتیں تقسیم ہونی چاہیے، نفرتیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور محبت وہی تقسیم کرتی ہے مجلس جو قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہو، جو قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے ہٹ کر ہو، جس کی بنیاد انا پرستی پر ہو۔
وہ مجلس کبھی محبت تقسیم نہیں کر سکتی، وہ اختلاف کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، محبتیں تقسیم نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ ہماری مجالس میں محبتیں تقسیم ہونی چاہیے، نفرتوں کی بو نہیں آنی چاہیے، ہماری مجالس میں علم کی روشنی پھیلنی چاہیے، جہالت کے اندھیرے نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے حسین مرکز اتفاق ہے، وجہ اختلاف نہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، وجہ سبب ضلالت گمراہی نہیں ہے۔ حسین مرکز اتحاد ہے، مرکز افتراق نہیں ہے۔ حسین دلوں کو جوڑنے والی ذات ہے، دلوں کو توڑنے والی ذات نہیں ہے۔ حسین گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر انسان کو علم کی روشنی میں لانے والی ذات ہے، کھٹاٹ و پدھیروں کی طرف دھکیلنے والی ذات نہیں ہے۔ حسین خاندانوں کو جوڑنے والی ذات ہے، خاندانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ذات نہیں ہے۔ حسین شریعت کو سمیٹنے والی ذات ہے، شریعت کو بکھیرنے والی ذات نہیں ہے۔ اگر صحیح حسینیت کی مقصد کی ترجمانی کی جائے تو یہ ہماری مجالس یہ اتحاد اتفاق کا ذریعہ بنے گی، یہ بکھیرنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ لہذا آپ دیکھیں ہماری مجالس میں اگر اتفاق اتحاد کی فضا قائم ہے، اگر محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، اگر علم کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے، جہالت کی روشنی، جہالت کے اندھیروں کو دور کیا جا رہا ہے، سمجھو کہ یہ حسین کے مقصد کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح نہیں چل رہی، سمجھو کہ یہ اپنی خواہشات نفس پوری کر رہے ہیں، حسین کے مقصد کی ترجمانی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں میں محمد والے محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز پہنچے، خیال رکھیں ان ممبروں کو پہلوانوں کا کھاڑا مت بنائیے۔ جس طرح پہلوان لڑتے ہیں آپس میں، ہمارے ممبر میں اسی طرح کبھی ٹائم پر واپس جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی کسی بات پر، کبھی کسی بات پر۔ یہ بانیان مجالس کی یا سامعین کی ذمہ داری ہے کہ یہ پہلوانوں کا اکھاڑا ممبر کو مت بننے دیں، اختلاف کا ذریعہ ممبروں کو مت بننے دیں، اس کو شرک کا ذریعہ، شرک پھیلانے کا ذریعہ مت بننے دیں، بدعملی پھیلانے کا ذریعہ مت بننے دیں۔ ان ممبروں کا خیال رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہماری عزاداری، ہماری مجالس رسومات کی آماج گاہ سے نکل کر یہ عبادت کے شعور میں داخل ہو جائے اور یہ معیار عبادت بن جائیں۔ یاد رکھو، دکھاوے کا ثواب نہیں ہے، عبادت کا ثواب ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کی جائے، جو بندے کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ چاہے نماز ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے دعا خوانی ہو، وہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے تو عبادت ہے، بندے کو دکھانے کے لیے تو عبادت نہیں ہے۔ ریاکاری کا ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، اخلاص کا ثواب ہے، اخلاص کا ثواب ہے۔ تو لہذا اگر اخلاص ہوگا، ہم ذرا غور کریں، اگر اخلاص ہوگا ہم میں، ہماری مجالس میں اخلاص ہوگا، ریاکاری سے ہماری مجالس پاک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کثرت عمل نہیں دیکھتا، حسن عمل دیکھتا ہے۔ کثرت عمل نہیں دیکھتا، حسن عمل دیکھتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارے آزمائش کے لیے یہ نہیں فرمایا زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کثرت عمل نہیں چاہتا، اللہ حسن عمل چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک یہ ساری مجالس آپ اٹینڈ کریں لیکن پلے کچھ بھی نہ پڑے۔
نہیں، فقط ایک مجلس اٹینڈ کر دیں وہی کافی ہے، لیکن وہ خلوص کے ساتھ، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی کام نہ کرے، نہیں، دنیا کے کام بھی کر لو، لیکن روح کی غذا کے لیے اگر فقط روزانہ کی ایک مجلس پہ اٹینڈ کر لیں جس میں روح کی غذا دی جا رہی ہو، جس میں ایسی مجلس کو اٹینڈ کریں جس میں ہمیں نجات کا سفینہ ملے، ہدایت کا خزینہ ملے، ایسی مجلسوں سے دور رہیں کہ جہاں انسان ایسے گھٹاٹ و اندھیروں میں گر جائے کہ انسان اپنے مقصد حیات بھی بھول جائے، اگر نجات کا راستہ تلاش کرنا بھی چاہے تو نہ ملے۔ ایسی مجالس سے اعتراض کریں، ایسی مجالس سے بچے، وہ مجالس سنیں، ان مجالس میں شرکت کریں جہاں تمہیں روح کی غذا بام پہنچے گا۔ تو صلوات پر محمد والے اگر اسی فارمولے پر ہم عمل کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر اسی فارمولے پر عمل کریں، ہم نے محرم کا حق ادا، ہماری محرم کی مجالس یہ درس گاہ حسین، ہم نے محرم کا حق ادا کر دیا، کامیاب محرم ہے اگر اسی فارمولے پر عمل کیا، ورنہ یہ نہیں، اس کو کامیاب محرم نہیں کہتے، نعرے بہت بڑے لگے اور مقرر چھت اڑا دے اور یہ کہے کہ اتنی لائٹنگ تھی، اتنا مجمع تھا، اتنے رونے والے تھے، اتنے نعرے لگانے والے تھے، بہت بڑی کامیاب مجلس تھی، ہماری نظر میں کامیاب تھی، جہاں اتنا لنگر بانٹا گیا، ہم خود بھی ہم نے کھایا، گھر کے لیے بھی لے آئے، کتنی منظوری والی مجلس تھی۔ نہیں، کامیاب اور منظوری والی مجلس و عزاداری وہ ہے جہاں اس لنگر کے ساتھ ساتھ جو پیٹ کے لیے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ روح کا لنگر بھی ملے، علم و حکمت کی خیرات بھی ملے، علم و حکمت کا تبرک بھی انسان لے آئے۔ اگر ایسی روح پرور مجالس ہو، اگر ایسی روح پرور عزاداری ہو، تو ایسی عزاداری پر جانے پر قدم قدم کا کئی گنا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، کئی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جب بیٹھتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، کئی گناہ معاف ہوتے ہیں، جب واپس گھر تک جاتا ہے کئی گنا ثواب لکھا جاتا ہے، کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ معصوم نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ العارف بحق الحسین وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس پر بشرط کہ معرفت حسین رکھتا ہو تو اس پر جنت واجب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں، جو اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد بس سامعین گرامی، مدینہ سے امام حسین نے تیاری کی، جب وہاں سے چلے مدینے کو چھوڑا تو رات کا وقت، دن کا وقت نہیں تھا، رات کا وقت تھا۔ نانے اور نواسے کی ہجرت میں کچھ فرق دیکھو۔ نانے نے ہجرت کی تھی ابو سفیان کی شیطانی کی وجہ سے، اس کے حرکتوں کی وجہ سے۔ نواسے نے ہجرت کی ابو سفیان کے پوتے کی حرکتوں کی وجہ سے، اور پیغمبر کی ہجرت کے بعد اس کی شیطانی خاک میں مل گئی جب مکہ فتح ہوا۔ حسین کی شہادت کے کئی سال بعد بنو امیہ کی حکومت کو زوال آ گئی، لیکن ایک فرق ہے، جب پیغمبر چلے تھے نا مکہ سے، پیغمبر مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اپنے وطن کی دیواروں، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے رسول میں تجھے واپس لوٹاؤں گا۔ جب حسین مدینہ سے چلے نا، حسین بار بار اپنے وطن کی دیواروں کو دیکھتے تھے
अपने नाना के रोज़े की तरफ देखते थे, भाई हसन की कब्र की तरफ देखते थे, माँ की कब्र की तरफ देखते थे। और हुसैन को यकीन था कि मैंने शहीद हो जाना है, मैंने वतन पर वापस नहीं आना। अजरकुम अल्लाह, मैंने वतन पर वापस नहीं आना। उस वक्त बहुत सारे ऐसे थे जो आकर इमाम को मशवरे दे रहे थे। उम्मे सलमा इमाम हुसैन की नानी, इमाम हुसैन के साथ ज्यादा प्यार था उम्मे सलमा का, इमाम हुसैन को ज्यादा उन्होंने पाला था। आगे इमाम हुसैन के पास, हुसैन मैंने सुना है कि तू जा रहा है, इस सफर पर न जा, दुश्मन जमाना है, दुश्मन लोग हैं, इस पर सफर पर न जा। इमाम ने फरमाया कि नानी अम्मा, मैंने इस सफर पर जरूर जाना है, नाना ने मुझे ख्वाब में बिशारत की है, ये जरूर मैंने सफर करना है। उसके बाद बीबी ने कहा कि मुझे रसूल ने एक मट्टी दी थी शीशी में, उन्होंने मट्टी दी थी, उन्होंने कहा कि ये मट्टी है करबला की, ये जब मट्टी खून हो जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो चुके हैं। तो इमाम हुसैन ने एजाज इमामत के साथ अपनी नानी को जमीन दिखाई करबला की, करबला के जमीन से मट्टी उठाई, मट्टी उठाकर नानी को दे दी। उन्होंने कहा ये भी मट्टी रखो, जब ये मट्टी खून बन जाए, सुर्ख बन जाए, समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया है। उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर आए, उसने आकर रोका, इमाम ने उसको भी जवाब देकर चुप कराई। फिर कहता है कि मौला इस तरह जब जाना चाहते हैं आप जरा अपने कुर्ते को हटाएं, जिस जगह को मोहम्मद चूमा करते थे मैं उस जगह को चूम लूं। इमाम ने अपने कुर्ते को हटाया, वो अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस जगह का बोसा लिया। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, उसने आकर मशवरा दिया, रोकते रहे, लेकिन इमाम ने फरमाया नहीं, मैं नहीं रह सकता। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है कि फिर पर्देदारों को साथ न ले जाओ। इमाम ने फरमाया नहीं, पर्देदार मेरे साथ इतने मानूस हैं, वो मेरे बगैर रह नहीं सकते, ना पर्देदारों के बगैर मैं रह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह की अमानत है, मैं किसी और के हवाले करना नहीं चाहता। बहरहाल इमाम वहाँ से चल पड़े, वहाँ मक्का में पहुँच गए। शाबान का महीना वहीं गुजारा, रमजान का महीना हुआ, रमजान वहीं गुजारा, और शिवार वहीं गुजारा, ज़िकात वहीं गुजारा। और उसके बाद जब ज़िकात का महीना आया, ज़ुल्हज का महीना आया, 8 ज़ुल्हज को इमाम ने वहाँ से बांधे हुए इहराम तोड़ दिए, हज को उम्रा मुफरद में तब्दील किया। क्यों तब्दील किया? कि यजीद ने 30 आदमी जो हाजियों के लिबास में भेजे थे, और इसीलिए कि जाओ इमाम हुसैन को या तो कैद करके मेरे पास ले आओ, या तवाफ करते हुए इमाम को शहीद कर दो। उनका जो था उमर इब्न साद था। इमाम को जब पता चला, इमाम ने एहराम को बदल दिया उम्रा मुफरदा की तरफ, उम्रा मुफरदा बदल कर इमाम ने वहाँ से कूच किया और इमाम वहाँ से चल पड़े। एक मंजिल जो हसम आई, जो हसम 12वीं मंजिल थी, वहाँ हुर से मुलाकात हो गई। हुर 1000 का लश्कर लेकर इमाम का रास्ता रोकने के लिए आया, लेकिन जब आए तो उनके पास पानी नहीं था, प्यास लगी हुई थी। इमाम ने इनके घोड़ों को भी पानी पिलवाया, इनको भी पानी पिलवाया, और इमाम ने फरमाया आए हुर ये बताओ अब नमाज का वक्त है, नमाज इकट्ठे पढ़ोगे या अकेली? उन्होंने कहा वो नमाज ही नहीं, हुसैन के अलावा पढ़ी जाए। उन्हें इकट्ठे नमाज अदा की, ज़ोहर की नमाज अदा की, उसके बाद असर की नमाज को वहीं अदा की। उसके बाद इमाम ने फरमाया, इमाम ने खुतबा दिया नमाज के बाद। इमाम ने फरमाया कि मुझे कूफा वालों के खतूत आए, इसीलिए मैं आ रहा था। तो उस वक्त और कहता है कि मुझे वो खतूत का कोई पता नहीं। इमाम ने उस वक्त बुलाया हज़रत अब्बास को, वो खतूत सामने रखे। जब खतूत देखे गए तो जो लश्कर आया हुआ था उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका खत वहाँ आया हुआ हो। उन्हें कहा खत वालों में से यहाँ हमारे साथ कोई नहीं है। इमाम ने फरमाया तो फिर कोई नहीं है तो अगर तुम रास्ता रोकने के लिए आए हो मैं वापस चला जाता हूँ। इमाम ने वापस जब अपनी बागियों को मोड़ा, वह काफिले को रवाना किया, उस वक्त तो मुड़ आ गया, आकर इमाम के रकाब को पकड़ लिया और कहता है कि मुझे हुक्म है, मैंने तुम्हें वापस नहीं जाने देना, मैंने निगरानी करके तुम्हें कूफा की तरफ ले जाना है। इमाम ने फरमाया सकलत का उम्मुक, आए और तेरी माँ तुझ पर मातम करे तो हुसैन की बागों को न पकड़ता है। उस वक्त हुर क्या कहता है? हुर ने कहा मैं क्या कहूँ, अगर कोई दूसरा अरब होता तो मैं यही जुमला कहता, लेकिन क्या करूँ हुसैन तेरी माँ का नाम तो भलाई और खूबी के बगैर लिया नहीं जाता। बहरहाल जितनी
پوری کوشش کی، اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ درمیانہ راستہ کربلا کا تھا، وہ راستہ اختیار کیا گیا۔ وہ چل رہے تھے، ان کا لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں امام کا گھوڑا جا کر رک گیا۔ امام نے دوسرا گھوڑا منگوایا۔ امام نے ایک روایت کے مطابق 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن 7 گھوڑے